بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 2 کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کا عنوان امید کی خوشی اور اس کے لکھنے والے سر سید احمد خان ہیں۔ حاصلات تعلم، پچھلے سبق میں بتا دیا تھا کہ وہ مقاصد جن کو حاصل کرنے کے لیے سلسلہ تعلیم جوڑا جاتا ہے انہیں حاصلات تعلم کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے لرننگ آبجیکٹیوز کہا جاتا ہے، یعنی وہ مقاصد جو اس سبق کو پڑھنے سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے۔ نمبر 1، علامات ترقیم کا خیال رکھتے ہوئے درست تلفظ کے ساتھ اردو پڑھ سکیں۔ نمبر 2، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو سکے۔ نمبر 3، کسی تحریر کا مرکزی خیال لکھ سکیں۔ اور نمبر 4، خلاصہ نگاری میں مہارت حاصل کر سکیں۔ آج کے سبق میں جو کام ہم کریں گے ان میں سب سے پہلے علامات ترقیم کی تعریف اور اس کی وضاحت بیان کی جائے گی، سبق کا مرکزی خیال بیان کیا جائے گا، سبق کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، سبق کی بلند خوانی کی جائے گی، اور آخر میں مشکل الفاظ کی وضاحت اور ان کے معانی بھی بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، علامات ترقیم۔ انگریزی زبان میں اسے پنکچویشن کہا جاتا ہے اور علامات ترقیم کو رموز اوقاف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف کی جانی چاہیے، تو اس کی تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے: وہ علامتیں اور نشانیاں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، وہ علامتیں اور نشانیاں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہے علامت ترقیم کہلاتی ہے۔ علامت ترقیم کو چونکہ رموز اوقاف بھی کہا جاتا ہے تو اس لفظ کی تھوڑی سی اصل جان لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب ہے علامت یا اشارہ، جبکہ اوقاف وقت کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے یا رکنے کے ہیں۔ یعنی رموز اوقاف یا علامات وقف ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اردو ہو یا انگریزی یا کوئی دوسری زبان کے قواعد، ان میں اوقاف اور علامت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو مفہوم کچھ سے کچھ بلکہ بعض اوقات تو اس کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ جہاں ٹھہرنا یا وقفہ کرنا ہو ان کے لیے آنے والی سلائیڈز میں جو علامتیں بتائی جا رہی ہیں یہ رموز اوقاف استعمال ہوتے ہیں۔ اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہوگا؟ اس سبق کا مرکزی خیال ان الفاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے: یہ امید ہی ہے جو مایوس اور نا امید دلوں کو تسلی دیتی ہے۔ امید کے سہارے انسان زندگی کے کٹھن مراحل سے بھی گزر جاتا ہے۔ امید ہر رنج اور غم میں خوشی کا سہارا بنتی ہے۔ عقل کے جنگلوں میں بھٹکے مسافر کو راحت عطا کرتی ہے۔ جھولے سے لے کر جوانی تک ایک بچے کی مصیبت میں مبتلا ماں لوریاں دے کر اسے بڑا کرتی ہے۔ اس کے روشن مستقبل کے خواب اس کو توانائی عطا کرتے ہیں، اور جب وہ بچپن کا دور گزار کر اپنی ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو خوش کرنے لگتا ہے تو ماں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ یہ امید ہی تو ہے جو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ وہ بے گناہ قیدی جو جیل خانے میں بند ہے، بوڑھے باپ کا غم، نہ کوئی دوست نہ کوئی ساتھی، مگر خوشی ہے تو صرف ہمیشہ ساتھ رہنے والی امید کی بدولت۔ سر سید احمد خان اس مضمون میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امید کبھی انسان کو مایوس نہیں کرتی۔ آ جاتے ہیں اس سبق کے خلاصے کی طرف۔ وہ اس سبق کا خلاصہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، توجہ سے سنیے اور دیکھیے گا۔ امید پہ دنیا قائم ہے،
اس مشہور زمانہ مقولے کو بنیاد بنا کر سر سید احمد خان نے یہ مضمون لکھا ہے: امید ہر رنج میں خوشی ہے۔ عقل کے جنگلوں میں بھٹکا ہوا مسافر امید ہی کے گھنے سایوں کو ڈھونڈتا ہے۔ امید ہی مرے ہوئے خیالات کو پھر سے زندہ کرتی ہے۔ پالنے میں سوئے ہوئے بچے کو دیکھ کر اس کی ماں اس کے روشن مستقبل کے خواب دیکھتی ہے، اور جب وہ بڑا ہو کر اپنی معصوم ہنسی سے ماں کا دل خوش کرتا ہے، رات کو ماں کے سامنے بیٹھ کر دن کا پڑھا ہوا سبق سناتا ہے، اور صبح ماں باپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو کر اپنے رب کا نام پکارتا ہے، تو ماں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ یہ امید ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ وہ بے گناہ قیدی جو چھوٹی سی عمر میں اندھیرے کنویں میں دھکیل دیا گیا اور پھر سامان خرید و فروخت کی طرح سرے بازار نیلام کیا گیا، پردیس، بوڑھے ماں باپ کی جدائی، پرائے لوگ، پرایا مذہب، قید خانے کی اذیت اور تنہائی، سب کچھ اسے رنجیدہ اور غمزدہ کر رہا ہے۔ اگر اس ستم رسیدہ شخص کو آس ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ ہے، تو وہ فقط امید ہی ہے جو اسے خوش رکھتی ہے۔ ان الفاظ میں اس سبق کا خلاصہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب سبق کی بلند خوانی کی جائے گی، یعنی اس کی ریڈنگ کی جائے گی۔ آپ تمام طلبہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر آ جائیں، اور لازمی ہے کہ تمام طلبہ اپنی اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیے۔ ریڈنگ شروع کی جا رہی ہے۔ امید کی خوشی، اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی امید، تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا مسافر، تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں، اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ دیکھ، نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے، اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے: سو رہ میرے بچے سو رہ، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہ، اے میرے دل کی کونپل سو رہ، بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سو رہ میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رہ، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی۔ سو رہ میرے بچے سو رہ، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہ، بولو، جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، آہ ہم نہ ہوں گے، اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے۔ اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، آہ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہو گے۔ سو رہ میرے بچے سو رہ، سو رہ میرے بالے سو رہ۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی،
آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑھا۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا، اور اپنے بے گناہ دل بے گناہ زبان سے بیری خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آہ ہماری پیاری امید، تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہخانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و مددگار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھ ہی میں اس کی خوشی ہے۔ یہ ہمارے سبق کی بلند خوانی یا ریڈنگ ہوئی۔ اس سبق میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور ان الفاظ کو پڑھا بھی جائے گا تاکہ ان کا صحیح تلفظ آپ کے گوش گزار ہو جائے اور آپ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ بھی سکیں۔ الفاظ کی فہرست آپ کے سامنے ہے۔ شاداب تازہ، سرسبز ہرا بھرا، رنج پریشانی، آسودگی خوشحالی، خوش الحان اچھی آواز والا، سریلا راگ گیت یا نغمہ، گہوارہ جھولا، دھندہ کام، تقطیع حصوں میں تقسیم کرنا، جواد سخی، مورت صورت یا شبیہ، کٹھن مشکل، بھگتنا جھیلنا، سرور خوشی، مکھڑا چہرہ، لیاقت اہلیت، خوشائن اچھے مستقبل والا، راگنی راگ کی مؤنث، غوغا شیرخوار بچے کی آواز، آثار نشانات، پھل پھولنا، پروان چڑھنا، ٹہنی شاخ، سروکار واسطہ، غمزدہ پریشان، ریا دکھاوا، مہد گود، لحد قبر، زرد پیلا، دیار شہر، رنجیدہ پریشان، خار کانٹا، بے جان مردہ، منصف جج، مکتب مدرسہ، گھڑی وقت، نیز بھی، شاد خوش، ادھورا نامکمل، آتش آگ، لوری وہ سریلے بول جو بچے کو سلانے کے لیے ماں گا کر سناتی ہے، کومپل تازہ ننا پودا، شہرت چرچا، بال بالا بچہ۔ آج جو کام آپ کو تفویض کیا جا رہا ہے، جو آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے، اس میں سب سے پہلے تو آپ سبق کو ایک مرتبہ بغور پڑھیں گے، سبق کا مرکزی خیال اس سبق میں آپ کو بتایا گیا وہ لکھیں گے، اور سبق کا خلاصہ جو کہ اس سبق میں بتا دیا گیا ہے وہ بھی آپ اپنی کاپیوں میں لکھ لیں گے۔ آخری کام سر سید احمد خان کی شخصیت پر 2 صفحات کا مضمون لکھیں گے، اور مضمون کے حوالے سے جو معلومات آپ کو فراہم کی گئی ہیں، جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مضمون لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔